صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین نظیر سنت العقاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کے بے شمار حالات، معاملات اور دیگر باتیں ذکر کی اور ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے قرآن نے پچھلی امتوں کے لیے کئی واقعات ذکر فرمائے. زیادہ تر قوم بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ سرکش قوم ہے کہ جس نے سب سے زیادہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بلایا، پس اس میں ڈالا اور دین کی مخالفت کرنے والی سب سے بڑی قوم بنی اسرائیل ہے. اس لیے اس کے زیادہ تر واقعات قرآن پاک میں ملتے ہیں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی مختصراً کیا گیا اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک میں اس واقعے کو مفصل طور پر بیان کیا گیا. اور یہ واقعہ ایک اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے. یہ واقعہ کتنا عظیم واقعہ ہوا جس کو قرآن پاک سورہ اعراف میں الفاظ میں بیان فرماتا ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے آج موجود اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی. یعنی یہ قوم، ایک بستی، ایک لوگوں کا گروہ، ایک کچھ افراد، ایک قوم دریا کے کنارے آباد تھا. اور یہ لوگ قوم بنی اسرائیل کے تعلق رکھتے تھے اور یہودی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے تھے. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اس قوم کی حال اور اس قوم کا واقعہ پوچھو. یعنی کہ جن سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مدینے کی یہودی ہے. اس کی شان نزول کو عرض کرتا ہوں. فرمایا آگے اپنے رب عز و جل نے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم السبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. ان کا حال کیا تھا، ان کا واقعہ کیا ہے، خود قرآن کو ذکر فرما رہا. فرمایا گیا کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آ رہی ہیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ تھی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب. اب اس کا شان نزول پہلے سنتے ہیں کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مدینے کے رہنے والے یہودی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے، سرزنش فرماتے لیتے اور ارشاد فرماتے اے یہودیو تمہارے باپ دادا بھی سابقہ نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے اور اسی طرح تم بھی میری نافرمانی کرتے ہو. تو اس پر یہودی کہتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے باپ دادا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرمانبردار تھے اور نبیوں کے
اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نازل فرما کر یہودیوں کی یوں کہیں کہ ایک طرح سے پول پٹی کھول دی اور فرما دیا کہ یہ جس طرح کے باتیں بنا رہے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے، تو اے پیارے حبیب ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے رہتی تھی، ہم نے ان کو ہفتے کے دن کے بارے میں آزمایا۔ اب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں آزمایا کس طرح سے، یہ ایک الگ واقعہ ہے، اس کو ذکر کرتا ہوں آگے جا کے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کر دیا، اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی ہونے کے باوجود کہ دنیا کی طور پہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر پھر بھی سابقہ امتوں کی غیب کی خبریں جب آپ نے یہودیوں کو دی اور ان کے باپ دادا کی پول پٹیاں کھول دی گئی، تو وہ یہودی بھی حیران تھے کہ واقعی ایسا واقعہ تو ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے باپ دادا کے عیبوں پہ پردے ڈالتے تھے اور ان کی معصومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، مگر قرآن نے ان کا سارا پول پٹیاں کھول دی اور وہ یوں کہیے کہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اب وہ واقعہ قرآن میں یہاں جو ذکر ہوا ہے، مفسرین نے اس کو تفسیر سے اور احادیث کی روشنی میں یہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی بستی آباد کی دریا کے کنارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ہفتے کے دن کو مقرر کیا کہ یہ دن خاص تعظیم کا ہے تمہارے لیے، اور عبادت کا دن ہے، اور عبادت و ریاضت کرنے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس دن تم لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ وہ قوم چونکہ دریا کے کنارے رہتے تھے اور ان کا کام یہی مچھلیاں پکڑنا تھا، اور مچھلیاں پکڑ کے وہ اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے اور مچھلیاں بیچتے تھے اور اسی کو کھاتے بھی تھے۔ تو یوں کہیے کہ ان کا سارا زندگی کا کاروبار اسی پر چل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا صرف ایک دن تمہارے لیے ایک دن تعظیم کا رکھ دیا گیا اور تم اس دن عبادت کرو گے اور اس دن کی تعظیم کرو گے، اور تعظیم کرتے ہوئے اس دن کوئی دنیا کی مشاغل نہیں کرو گے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑو گے، اور ہفتے کے علاوہ باقی کے دنوں میں تم جاؤ تو مچھلیاں پکڑو، اپنے دنیا کے کاروبار کو چلاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے آزمایا ہم نے ان کو ہفتے کے بارے میں آزمایا اور ان کی فسق و فجور کی وجہ سے ایک آزمائش ان کے اوپر ڈالی گئی، اور وہ آزمائش کیا تھی؟ خود قرآن پاک یہاں فرماتا ہے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو خوب مچھلیاں آتی دریا کے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی، شرعا ان کے سامنے تیرتی ہوئی، ان کی آنکھوں کے سامنے تیرتی تھی، اس قدر کثرت سے مچھلیاں آتی تھی کہ وہ لوگ خود پانی کی سطح پہ دیکھتے تھے، اور فرمایا وَيَوْمَ لَا يَسْبِقُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا، اتوار ہوتا، پیر ہوتا، دیگر دن ہوتے، اس دن مچھلیاں نہیں آتی۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ جس دن مچھلیاں آتی ہیں وہی دن شکار کے لیے ہم پر حرام کر دیا گیا، اور باقی دنوں میں جو ہم پر اجازت دی گئی ہے اس دن مچھلیاں نہیں آتی۔ اب کاروبار دنیا چلے کیسے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلی کیفیات کو باہر نکالنا تھا، کہ دکھانا تھا کہ ان میں سے کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، اور کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ آزمائش تھی، اور آزمائش ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ خدا کی کرنی تھی کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی تھی یقیناً اپنی مرضی سے تو نہیں آتی تھی، اور رب کا حکم ہوتا تھا جبھی آتی تھی، اور باقی دنوں میں اپنی مرضی سے نہیں رکتی تھی، حکم ربی نہیں ہوتا تھا اس لیے رکتی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے سارا معاملہ ہے کہ اللہ نے ایک طرف تو فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور دوسری طرف اسی دن ڈھیر اور ڈھیر مچھلیوں کو دیکھتا، اور وہ پانی کی سطح پہ تیرتی ہوئی لوگوں کو نظر آتی تھی۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ اس بات پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں ایک ڈھیلا ایک وسوسہ ڈالا، اور شیطان نے کہا کہ تمہیں ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس دن مچھلیاں آتی بھی زیادہ ہیں،
لہٰذا تم لوگ یہ کرو کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، بلکہ جمعے کے دن دریا سے تھوڑے فاصلے پر بڑے بڑے کھڈے کھودو، بڑے بڑے گڑھے بنا لو، اور جب ہفتے کا دن آئے اور دریا میں خوب مچھلیاں نظر آئیں تو دریا سے لے کر ان گڑھوں تک ایک نالی بنا دو، اس نالی میں سے جب پانی آئے گا تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں گی اور اس گڑھے میں قید ہو جائیں گے۔ اب تو جب ہفتے کا دن گزر جائے تم اتوار کے دن تم کھڈوں میں سے ان گڑھوں میں سے مچھلیوں کو حاصل کر لو، تو تمہارا اس طرح سے کرنا یہ جائز ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی بن جائے گا، اور ہفتے کے دن تم شکار کرنے والوں میں بھی نہیں لکھے جاؤ گے۔ انہوں نے یہ ہیلا بہانا تلاش کیا، انہوں نے جمعے کے دن دریا کے تھوڑے سے فاصلے پر بڑے بڑے گڑھے بنا دیے، اور جب ہفتے کا دن آیا تو ڈھیر مچھلیاں دریا کی سطح پہ آئیں تو انہوں نے نالیاں بنا کر ان گڑھوں میں چھوڑ دی، اور جب پانی آنے لگا تو اس کے ساتھ مچھلیاں جانے لگی تو ڈھیروں مچھلیاں قید ہو گئی، اور اس طرح سے پھر انہوں نے اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلی کا شکار کیا اور خود کھایا بھی اور اس کو مارکیٹوں میں بیچنے بھی لگے۔ اب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو مچھلی کا شکار، مچھلی کو قید کرنا ہی ہے، یہ جو تم ہفتے کے دن نالیاں بنا کر مچھلیوں کو قید کر رہے ہو یہ بھی شکار ہی ہے، اور تم نے اس طرح سے اپنے دلوں کو مطمئن کر لیا کہ شکار نہیں ہے، تم اتوار کو شکار کرتے ہو، یہ قید کرنا بھی شکار ہے، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ پھر اس قوم میں 3 گروہ ہے، ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے مچھلیوں کا شکار جاری رکھا، وہ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یوں کہیے کہ اس گاؤں کے رہنے والے 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک تہائی حصہ وہ رہا جو مچھلیوں کا مسلسل شکار کرتا رہا اسی انداز میں، اور دوسرے وہ تھے جن کو قرآن پاک نے آگے ذکر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ نے فرمایا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، ایک مچھلیاں پکڑ کر، اور دوسرا کیا ہے، دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے مچھلیوں کا شکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس سے باز رہو۔ دوسرا گروہ یہ ہو گیا۔ اب تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے دوسرے گروہ کو کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ تیسرا گروہ تھا، تو اللہ نے فرمایا جو وہ گروہ جس نے مچھلیاں شکار کرنے والوں کو سمجھایا، جب دوسرے گروہ نے ان سے کہا کہ انہیں مت سمجھاؤ یہ ہلاک ہونے والے ہیں، تو وہ سمجھانے والا گروہ کہتا ہے قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، کہا کہ تمہارے بولے کہ تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ یعنی کیوں سمجھاتے ہیں؟ بولے 2 وجہ سے سمجھاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن ہم اپنا عذر پیش کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے مولا نے انہیں سمجھایا تھا، ہم ان میں سے تھے بھی نہیں اور انہیں ہم برائی سے بھی روکتے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لعلکم یتقون، شاید یہ لوگ ڈر جائیں، شاید ان کے دلوں کے اندر خوف خدا آ جائے اور یہ اس کام سے باز آ جائے۔ یہ 2 وجہ سے سمجھا رہے ہیں۔ اب 3 گروہ ہو گئے، ایک شکار کر رہا ہے، دوسرا شکار کرنے سے کو منع کر رہا ہے، اور تیسرا وہ گروہ جو خاموش تھا، شکار بھی نہیں کر رہے تھے اور منع بھی نہیں کر رہے۔ یہ 3 گروہ میں وہ بنی اسرائیل بٹ گئے۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا، پڑھتا گیا اور ان لوگوں نے نہ مانا، تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ نے فرمایا پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، یعنی ایمان والے انہیں نصیحت کر رہے ہیں، نبی ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے اور انہوں نے نہ مانی، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ارشاد ربانی ہوا ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی جنہوں نے ان کو برائی سے منع کیا اللہ نے انہیں نجات دے دی، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور فرمایا کہ ایک گروہ وہ تھا اور ظالموں کو برے عذاب میں اللہ نے
نافرمانی کا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ. اور پھر جب انہوں نے عمانیت کے حکم سے سرکشی کی، یعنی اللہ کا نبی بھی سمجھا رہا ہے، اس کی امت بھی سمجھا رہے ہیں، مگر وہ نہیں مانے، مسلسل مچھلی کا شکار کرتے رہے اور سرکشی کرتے رہے. اللہ نے فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر ہم نے اسے فرما دیا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، یعنی ہم نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، بندروں کی شکل میں متشکل کر دیا. وہ انسان تھے مگر اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا، اور وہ تعداد میں ہزاروں تھے، بعض کا 70,000 تھے، بعض کا 22,000 تھے، اور بعض کا قول ہے 12,000 تھے. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ہفتے کے دن شکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھتکارا وہ بندر بنا دیا. اب جو قوم انہیں سمجھاتی تھی، جو لوگ انہیں شکار سے روکتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو پھر انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی تھی. گاؤں کے کیوں یہ کہ 2 حصے کر دیے انہوں نے. ان کا دروازہ الگ کر دیا کہ تم یہاں سے باہر نکلو گے، اور اپنا دروازہ الگ کر دیا کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے. وہ لوگ الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے. یہ دیوار کے اس طرف تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے، اور جو نافرمان قوم تھی جو ہفتے کے دن شکار کیا کرتی تھی وہ دیوار کے اس طرف تھے. ایک دن کیا ہوا، ایک صبح کو جب یہ لوگ اٹھے فرما بردار لوگ، انہوں نے دیکھا ظالموں میں سے کوئی باہر نہیں آیا، ان نافرمانوں میں سے کوئی شخص باہر نہیں آ رہا. کہا شاید شراب کے نشے میں ڈوب پڑے ہوں گے. ایک شخص کھڑا اٹھا اور اس نے دیوار چڑھ کر اوپر جب جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے اندر دیوار کے اس طرف وہ سارے کے سارے بندر بن گئے. اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ لوگ بندر بن چکے ہیں. چنانچہ ان کا دروازہ کھولا گیا اور یہ فرما بردار قوم ان کے گھروں میں داخل ہوئی، اور ان میں سے بے شمار ان کے رشتے دار تھے. اب مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے اللہ نے ان کو بندر تو بنا دیا تھا، ان کی شکلیں جو ہے وہ مس ہو چکی تھی، مگر شعور اور عقل برقرار تھی. وہ اپنے رشتے داروں کو پہچانتے تھے. جب ان کے رشتے دار گھروں میں آئے وہ ان کے پاس آتے اور ان کے کپڑے پکڑ کے سونگتے تھے، اور ان کے رشتے دار انہیں نہیں پہچانتے تھے کہ ان میں سے کون ہمارا رشتے دار ہے. لیکن بندر سب کو پہچان رہے تھے. انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو؟ تو وہ بندر گردن ہلاتے تھے، گویا کہ کہتے تھے ہاں تم نے منع کیا تھا مگر ہم نے نہ مانا، لہذا بندر ہی بنے رہے. اور 3 دن تک ان کے بدن سے سڑی ہوئی بدبو آتی رہی، اور 3 دن کے بعد وہ ساری کی ساری قوم جو بندر بنائی گئی تھی سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے. تو اللہ نے اس عذاب میں انہیں مبتلا کیا ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے. یہ ادھر کو روک دیجیے، ادھر کو روک دیجیے، ادینا بیٹے اس کو روک، بیان کے درمیان نہیں لگائے. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ. جو سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے تو لگا ہے بیان کے درمیان نہیں. آپ کسی کو ادھر کی بوتل دیں گے، میں کچھ سمجھا رہا ہوں، اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا، الٹا سیدھا سمجھ کے لوگوں کو جا کے بتائے گا کہ بیان کے درمیان میں تو لگانا کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ گار ہے، یہ نہیں کیا کرے گا. تو میں اب یہ کر رہا تھا وہ سارے کی ساری قوم جو 22,000 تھی یا 70,000 تھی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنانے کے بعد وہ سب کو ہلاک فرما دیا. تو انہیں صرف ایک نافرمانی، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا. میں نے کہا خدا کی قسم یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے اور رب کی کتنی بڑی رحمت ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعے کا دن عطا کیا، اور جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سارے کے سارے جمعے کے دن کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا. صرف سورہ جمعہ میں ذکر ہے صرف جب کہ جمعے کی اذان ہو جائے اور بلاوا آ جائے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ادا کرنے کا اللہ نے فرمایا کاروبار کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو. اب کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اب کوئی تجارت نہیں ہوگی، اب کوئی بنیادی مشاغل میں مصروفیت نہیں ہوگی. اب صرف ایک کام ہوگا اور وہ کام ہوگا یاد الہی کے لیے کوشش کرتا ہوں. بس کاروبار کو بند کر دو،
لیکن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے جب جمعے کی نماز پڑھ چکو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی صرف نماز جمعہ کا وقت تجارت کرنا منع ہے، اس سے پہلے بھی تجارت کرنا جائز ہے، نماز جمعہ کے بعد بھی تجارت کرنا جائز ہے. لیکن اس مختصر سے وقت میں یہ آزمائش ہے، میں کر رہا ہوں یہ آزمائش ہے. ان پر تو پورا وقت آزمائش تھا کہ ہفتے کا پورا دن دنیا کے کوئی کام کریں گے نہیں اور کوئی کاروبار نہیں کریں گے. ہمیں تو یوں کہیے کہ 1 گھنٹے کے لیے آزمایا جا رہا ہے کہ جمعے کا صرف 1 گھنٹہ، اذان جمعہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس سے لے کر نماز جمعہ ادا کرنے تک بس اپنے آپ کو کاروباری مشاغل سے روکا جائے. لیکن اس میں بھی ہماری اکثریت ہے. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اس امت پر اجتماعی عذاب بھی نہیں آتا. پہلے ہزاروں کی تعداد میں اجتماعی طور پہ ہلاک کر دیے جاتے تھے، بندر بنا دیے جاتے تھے. یہ قوم بنی اسرائیل کو جو بندر بنائی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے ان کے جوانوں کو بندر بنایا گیا تھا اور ان کے بوڑھوں کو سور کی شکل میں متشکل کر دیا گیا. تو سور اور بندروں جیسی شکلوں والے یہ اللہ نے اس دنیا میں ان کو بنا دیا اور ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی. مگر ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا تو عذاب ہی نہیں ہے. نہیں، انفرادی عذاب تو آ سکتا ہے، انفرادی عذاب تو آ سکتا ہے. صورت بھی بگڑ سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہزاروں سینکڑوں اور درجنوں کے حساب سے نہیں بگڑے گی. یہ محبوب کی امت ہونے کا صدقہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو افراد غلط کام کرتے ہیں اور مسلسل اپنی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں، یوں کہیے کہ جو سود لینے والے ہیں، جو رشوت کا لین دین کرنے والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ مسلسل اس کا لین دین کرتے رہتے ہیں اور ان کے چہروں کی رونقیں ختم ہو جائے گا، ان کے چہروں پہ پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے رشوت خور کے چہرے پہ کوئی رونق آپ کو نظر نہیں آئے گی، سود خور کے چہرے پہ کوئی رونق آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ مسلسل نافرمانی کی سزائیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے جسمانی عذابات میں بھی مبتلا کر دیتا ہے. بے شمار جسمانی بیماریاں ایسی دے دیتا ہے جن کا علاج ہی نہیں ہو پاتا، اور بندہ لاکھوں اور کروڑوں روپے اپنے پاس رکھنے کے باوجود اپنا علاج نہیں کروا پا رہا ہوگا. علاج ہی نہیں ہے. پاکستان میں علاج نہیں، باہر گیا وہاں علاج نہیں ہوا. لاکھوں روپے خرچ کر کے آنے کے باوجود بیماری ایسی تھی ایسی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی، غریب آدمی تھا، وہ تو صحیح ہو گیا، اسے ہوئی تو کوئی صحیح نہیں ہوتا. یہ عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. آپ کا کاروبار خاص اس وقت چل نکلے جب نماز کا وقت آ رہا ہو. آپ کے کاروبار ٹھنڈا پڑا تھا، جیسے ہی اذان ہوئی کسٹمروں کا رش لگ گیا. کیا آزمائش ہے؟ یہ اللہ آزماتا ہے. جیسے ان کو آزمایا کہ ہفتے کے دن فرمان شکار نہیں کرنا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آئی. یہ اللہ نے بھیجی تھی، اللہ نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش میں ناکام ہوئے. اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا. تو یہ آزمائشیں ہیں. میں حلال کما رہا ہوں مگر آمدنی بہت کم ہے، وہ حرام کما رہا ہے، اس کی لاکھوں میں آمدنی آ رہی ہے. شیطان وسوسہ دیتا تو بھی ایسے ہی کام کر. حلال میں کیا رکھا ہے؟ حلال میں تو چکی نہیں بنا سکتا. اس نے دیکھ کیسا محل کھڑا کر لیا، اس کی دیکھ 2 فیکٹریاں ہو گئی ایک کی، دیکھ کیسی خوبصورت کار میں گھومتا ہے، اور تو ہے کہ حلال اور حرام کے چکر میں پڑا ہوا ہے. چھوڑیے چکر، یہ آزمائش ہے میرے بھائی، یہ آزمائش ہے. وہ حرام کما کے ترقی کر گیا اور آزمائش میں فیل ہو گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب منتظر ہے اس کا. لیکن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری کمائی تو تھوڑی ہے مگر اس میں اللہ برکت دے دیتا. بڑی بیماریاں نہیں لگتی، ناسور نہیں ہوتا، لا علاج بیماریوں سے اللہ تجھے محفوظ کرتا ہے. اس کے بعد سب کچھ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہے، وسیع دسترخوان لگتا ہے. اس سے جا کے پوچھی کھاتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے. شوگر اس کو ہے، بلڈ پریشر اس کو ہے، دیگر امراض اس کو ہیں، ہارٹ کا مرض اس کو ہے. یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا. انواع اقسام کے کھانے چن دیے جاتے ہیں، کھاتا پرہیزی اپنے پیالے میں لے کے سارے مزے کر رہے ہیں اس کے دسترخوان پہ، وہ نہیں کھا پا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے تو اس کو کیا بولیں گے آپ کہ اللہ کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ایک لقمہ نہیں کھا پا رہا ہو. یہ عذاب ہی تو ہے. کیا ضروری ہے عذاب اسی کو کہا جائے کہ آسمان سے آگ برسے؟ کیا ضروری ہے عذاب اسی کو کہا جائے زمین میں دھسا دیا جائے؟
کہ ضروری عذاب اسی کو کہا جائے کہ بندر کی شکل میں متشکل کر دیا جائے؟ کہ ضروری عذاب اسی کو کہا جائے کہ اس کا جسم پھٹ جائے؟ نہیں، یہ بھی عذاب ہی کی صورتیں ہیں کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود نہ کھا سکے۔ ایک کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو صبر کر گیا۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اور پھر اس کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ہر اس مالدار شخص کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا جس کو ایسا کوئی مرض ہو کہ وہ حرام کماتا ہے، ضروری نہیں ہے، سب برابر نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عذاب ہی کی صورت ہو، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو جنت میں کوئی بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے تو ایسی بیماریوں میں مبتلا رکھتا ہے کہ وہ عمر بھر ان بیماریوں میں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے جنت کے اس مقام کے قابل ہو جاتا ہے تب اس کو وہ جنت عطا کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اکثریت میں یہی ہے، ہمارے آج کے معاشرے میں اکثریت میں یہی ہے کہ ہمارے برے اعمال کی سزا ہے اور ہماری بری کمائیوں کی سزا ہے۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں بیماریوں کے ہم نے نام نہیں سنے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ پہلے کے لوگ کمانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، حرام اور حلال کی گفتگو بہت احتیاط سے کرا کرتے تھے، کاروبار بہت احتیاط سے کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے یہ احتیاطیں چھوڑ دی ہیں، اس وجہ ہماری کمائیوں میں حرام اور حلال کی آمیزش ہونے لگی ہے، اور یہ بڑی بڑی بیماریاں جن کا ہم نے نام نہیں سنا تھا آج وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہے گا بس وہی کامیاب ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ کر دوں، جن لوگوں نے ان شکار کرنے والوں کو منع کیا، اللہ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے انہیں نجات دے دی، جو برائیوں سے منع کرتے تھے وہ نجات یافتہ ہو گئے، اور جو لوگ ظالم تھے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوا کرتا ہے، لہذا ایک دوسرے کو سمجھایا کرے، یہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ مت بولیں یار وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے ہمیں کیا لینا ہے، نہیں، اگر میرے پڑوس میں آگ لگی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس آگ کو بجھاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کی آگ زیادہ بڑھتی اور شعلے بڑھ کے تو وہ شعلے میرے گھر میں بھی آگے گریں گے، میرے گھر کو بھی آگ لگ جائے گی۔ اس وجہ سے کہ مجھے اپنے گھر کو بچانا ہے میں اس کی آگ کو بجھاؤں گا جا کر، یہ تھوڑی کہوں گا اس کے گھر میں آگ لگی ہے نا مجھے کیا کرنا ہے، میرا گھر تو محفوظ ہے، آج محفوظ ہے تو کیا ہوا، کل یہ آگ آپ کے گھر کو بھی لپیٹ میں لے لے گی تو کیا بھائی ہے۔ لہٰذا یہ بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکیے، یہ مت کہیے یہ برائی اس کی ہے، یہ اس کی تو ہے، لیکن کل یہ بڑھ کے آپ کو بھی اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اگر آپ کو نہیں بھی لیا تو آپ کی آنے والی نسلیں اس برائی میں مبتلا ہو جائیں گی، وہ برائی کچھ بھی ہو۔ جب کوئی برائی دیکھیں، کوئی گناہ دیکھیں، کسی کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں، سمجھائیے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی عادت ڈالیے۔ وہ قوم جو خاموش تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ تیسرا گروہ جس نے نہ تو شکار کیا اور نہ ہی ان لوگوں کو شکار کرنے والوں کو منع کیا، اس کے بارے میں قول یہی ہے کہ وہ بھی نجات پا گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اعراف کے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے والوں کے ساتھ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی حضور میری جان آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اے اکرمہ مجھے سورہ اعراف رلا رہی ہے، میں اس میں دیکھ رہا ہوں نافرمان قوم کو ہلاک کر دیا گیا، سمجھانے والوں کو نجات دے دی گئی، مگر جو خاموش تھے ان کا کیا ہوا؟ مجھے یہ ڈر آ رہا ہے، یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ بھی نجات یافتہ ہو گئے۔ کہا اے اکرمہ وہ نجات یافتہ کیسے ہو گئے؟ کہا کہ حضور کو اس لیے نجات یافتہ ہو گئے کہ وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ شکار کرنے کو برا بھی سمجھتے تھے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا، اس وجہ سے بھی ان کو نجات مل گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ کو انعام میں 2 چادریں عطا فرمائیں، یعنی اس وجہ سے نجات پا گئے کہ انہوں نے برائی کو برائی سمجھا۔ آج یہ بیماری بھی ہمارے درمیان ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے نا، ہم گانے تو نہیں سنتے مگر جس جگہ گانے بجائے جا رہے ہوں کیا ہم اس کو برا جان کے وہاں سے کبھی اٹھ کے جاتے کہ یہاں برائی ہو رہی ہے،
لہٰذا اٹھایا جائے، یہاں سے ہجرت کر لی جائے۔ اول تو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھا سکتے تو کیا کبھی وہاں سے ہم نے اپنا مقام چینج کیا؟ تو اگر وہیں پر بیٹھے رہنا کیا اس بات کی دلالت نہیں کر رہا کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے؟ اگرچہ ہم وہ برائی نہیں کرتے، ہماری عادت بھی نہیں ہے، ہم برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا وہاں بیٹھے رہنا اس بات پر رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے۔ تو جہاں گناہ ہو رہے ہوں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یہ برائی کو برائی جاننے کی ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمانے رسول اللہ جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کی ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ انہوں نے ہیلے تو کیا تھا، کہتے تھے کہ ہفتے کو شکار کرنا منع ہے نا، شکار ہم اتوار کو کریں گے، ہفتے کے دن نالیاں بنا کے گھروں کی طرف چھوڑ دیں گے، مچھلیاں پھنس جائیں گی، ہم اتوار کو شکار کر لیں گے۔ یہ ان کا ہیلا تھا جو غلط تھا، اس ہیلے نے ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ مچھلیوں کا شکار ان کو قید کرنا یہ بھی شکار ہی تھا، تو شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو غلط ہیلا استعمال کرنا یہ بھی گمراہیت کا سبب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہلاکت کا سبب ہو جائے گا۔ ہیلا ہر حال میں غلط نہیں ہوتا، ہیلا کرنا بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ صاد آیت نمبر 44 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ ہیلا بیان کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، واقعہ طویل ہے، آپ نے اپنی بیوی کو آواز دی، کسی مجبوری کے تحت وہ اس وقت حاضر نہ ہو سکی، کچھ دیر سے حاضر ہوئی، تو آپ نے غضبناک ہو کے ارشاد فرمایا، جب میں صحیح ہوا اور میں نے شہریاری حاصل کر لی تو میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب جس بیوی نے عمر بھر آپ کی خدمت کی، غصے میں آپ نے قسم کھا لی میں اس کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے یہ تیری فرما بردار ہے، یہ تیری خدمت گزار ہے، یہ تیری بیوی ہے، تیرا بہت خیال رکھتی ہے، لہٰذا تو اسے نہ مار، اس کو 100 لکڑیاں نہ مار۔ عرض کی مولا میری قسم کا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا جھاڑو کی 100 تیلیاں لے کے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہیلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو باطل کر دینے کے لیے کوئی ہیلا کرنا یہ حرام ہے، اور شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس کو میں آپ کو دنیا کی مثال دیکھنے کو سمجھاؤں، جیسے آپ کی زکوٰۃ ہے، اب آپ کی زکوٰۃ فطرات وغیرہ ڈائریکٹ مدرسے میں نہیں رکھ سکتے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہیلا کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان ہی رقم سے اپنے مدارس کو چلانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے، ہم دین کا کام کریں کس طرح ہے؟ تو لہٰذا دین کا کام کرنا ہے، دین کو فروغ دینا ہے، تو اس دین کو فروغ دینے کے لیے اب ہم یہ ہیلا کرتے ہیں کہ ایک دین کے عمل کرنے کے لیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، ہیلا یہ کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ اور فطرہ اگرچہ ہم جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ ساری زکوٰۃ فطرہ کسی شرعی فقیر کی ملک کر دیا جاتا ہے، وہ شرعی فقیر کی ملک ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی خوشی سے اس مدرسے میں صدقہ دے دیتا ہے، اب وہ لگ سکتا ہے، کیونکہ اب زکوٰۃ نہیں رہی، ملکیت چینج ہو گئی، وہ اپنا مالک ہو گیا، وہ کھائے پیے پھینکے بانٹے، مدرسے میں دے، مسجد میں دے، کنویں میں پھینک دے، بکریاں خریدے، گاڑی خریدے، وہ اختیار رکھتا ہے ہر چیز کا، اب وہ اپنی مرضی سے مدرسے میں دے دیتا ہے، تو اس ہیلے کے ذریعے سے یہ زکوٰۃ اور فطرہ مدرسے میں لگایا جاتا ہے، تو یہ ہیلا کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ ہیلا کرنا کہ سود کا مال کسی طرح سے جائز ہو جائے اور سود کا حکم ختم ہو جائے، یہ باطل ہے۔ بے شمار ادارے اس طرح کے چل رہے ہیں کہ وہ بینک میں جمع کرائیے پیسہ، اتنا % آپ کو پروفٹ ملے گا، بھائی یہ پروفٹ سود ہے، اور میں نے کہا یہ پروفٹ سود ہے، تو کہتے نہیں، یہ آپ کو کوئی رقم پہ نفع تھوڑی دیا جا رہا ہے، اس سے تو آپ کا کاروبار کیا جاتا ہے، آپ کی رقم سے ہی کاروبار ہوتا ہے، اور اس کاروبار سے جو نفع آتا ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کی رقم پہ تھوڑی دیا جا رہا ہے۔ بھائی کیا کاروبار ہوتا ہے؟ کسی بینک والے سے آپ کو پوچھیے کیا کاروبار ہوتا ہے؟ میں نے بینک میں جمع کرائے 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، آپ نے لون لینے کے لیے اپلائی کیا 5 لاکھ روپے، انہوں نے یہاں سے مجھ سے 5 لاکھ لیے اور آپ کو لون دے دیا، آپ سے سود لیا، مجھے پروفٹ دے دیا، یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ کون سا کاروبار ہے آپ بتائیے؟ کاروبار کیا کرتے ہیں آپ؟ لکڑیاں بیچتے ہیں، آٹا خریدا جاتا ہے، کسی بینک والے سے پوچھیے
یہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں، نہیں ہم بزنس میں لگاتے ہیں۔ بھائی بزنس ہے کیا؟ بزنس ہے کیا؟ میں نے کہا شرعی طور پہ جو پارٹنرشپ کی جاتی ہے اس میں یہ شرط ہے، میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں اور آپ کام کریں، پیسہ میرا ہے، محنت آپ کی ہے، پروفٹ آدھا، لیکن بیچ میں شرط یہ ہے، دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کام کیا کریں گے، پہلے مجھے بتائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں اس سے چینی خریدوں گا اور اس سے جو پروفٹ آئے گا ہم آدھا کریں گے، آپ آٹا نہیں خرید سکتے، آپ آٹا نہیں خرید سکتے۔ چینی پہ 50 روپے مل رہے تھے، آٹے پہ 100 روپے مل رہے تھے، آپ نے چاہا میں آٹا خرید لوں پروفٹ زیادہ ملے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے چینی کی اجازت دی ہے مجھ سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا، اگر کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا لاس جس نے مال دیا ہے اس کا ہوگا، محنت کرنے والے کا 1 روپیہ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ وہ مزدور ہے، اور بینک میں ہی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ بزنس کر کیا رہے ہیں، اور لاس ہو رہا ہے تو آپ کو یہ بھی شو نہیں کیا جاتا کہ لاس ہوا ہے، لہٰذا اس صورت میں بزنس ہے ہی نہیں، یہ سراسر سود ہے۔ آپ اس کے درمیان کتنے بھی ہیلے بہانے کر لیں، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے پھر ڈپازٹ کریں کہ آپ جو ہے ماہانہ یہ رقم جمع کراتے رہیں، 18 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کو اتنی رقم دے دی جائے گی، اور آپ کی رقم جو ہے وہ کسی بزنس میں لگائی جا رہی ہے، اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب سود ہے۔ کتنی ہی لاکھ دلیلیں دے لیں یہ سود حلال نہیں ہو سکتا۔ زہر کی بوتل کے اوپر اگر شہد کی چٹ لگا دی جائے تو وہ شہد نہیں بن جاتا، زہر ہی رہے گا۔ یہ شہد کی چٹ لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ بزنس ہو رہا ہے، میں نے کہا بزنس نہیں ہو رہا ہے، یہ سود ہی کا بزنس ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھ لیں، کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، تو ایسا کوئی بھی ہیلا بہانہ آپ کو آخرت میں کامیاب نہیں کرے گا۔ جس طرح سے قوم بنی اسرائیل پھنسی اور عذاب میں مبتلا کی گئی، اسی طرح سے ایسا ہر وہ شخص جو سودی لین دین کر رہا ہے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس کو یہ بزنس کا نام دے کر سود کو حلال نہیں کر سکتے۔ سود سود ہی رہے گا، ہر حال میں سود ہی رہے گا۔ یہ ہیلے بہانے آپ کو مطمئن کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن جو کام کر رہا ہے نا وہ اپنے کام میں ماہر ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ یوں کہیے کہ بینک کا جو ایجنٹ آپ کو لون دے رہا ہے اور لون دینے کے بعد آپ کو جو ہے آپ سے پروفٹ دے گا، یا آپ کی رقم ڈپازٹ کروا رہا ہے اور وہ آپ کو اس کا پروفٹ دے گا، اس کا یہ کام ہے، وہ پروفیشنل ہے اور وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ وہ پیسے ادارے سے تنخواہ جو لیتا ہے وہ اسی بات کی لیتا ہے کہ وہ باتوں میں پھنسا کے کسی کو جال میں پھنسا کے لا کے دے گا، وہ کمائی سی چیز کی رہا ہے یار، اس لیے وہ آپ کے سامنے آپ کے دام میں آئے گا ہی نہیں۔ آپ جتنی بھی باتیں کریں گے وہ اس کا ہر بات کا توڑ دیتا رہے گا، نہیں یہ اس طرح سے ہے، نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح سے ہے۔ آپ کار لے لیں، آپ بینک سے کار نکال لیں تو بظاہر کار لینے میں کوئی سود نہیں ہے، لیکن اگر آپ 21 کروڑ کی 1 مہینے میں لی، 2 مہینے کی لی، اس کے اوپر پینلٹی لگتی ہے نہیں لگتی، جرمانہ لگتا ہے نہیں لگتا؟ یہ جو جرمانہ لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے، موبائل میں نے آپ سے سودا کیا، نقد میں 10 روپے کا ہے، قسطوں پہ 20 روپے کا ہے، آپ نے کہا مجھے قسطوں پہ دے دیجیے، ٹھیک ہے بھائی 2 روپے ماہانہ دے دیجیے گا، 20 روپے میں سودا ہو گیا۔ اب میں اس 20 روپے کے 21 روپے نہیں کر سکتا، ڈن ہو گیا، سودا ڈن ہو گیا۔ اب آپ 1 سال میں دینے والی رقم 5 سال میں دیں یا 10 سال میں دیں، میں 1 روپیہ بڑھا نہیں سکتا، بڑھاؤں گا تو یہ سود ہے۔ سمجھ رہے ہیں اپنی بات؟ کھل کے بیان کر دیا۔ تو یہ بینک وینکوں کے چکر میں بالکل نہیں آنا، اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ سود لے کر بچی کی شادی کی، مجھے بتائیے بچی کو کیا خوشیاں نصیب ہوگی؟ آپ اپنی حلال کمائی سے کیجیے، فضولیات کو ختم کیجیے، فضول رسموں کو ختم کیجیے اور اپنے دائرے کے اندر شادی کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی بچی وہاں سکھی رہے گی اور اس کے سکھ اور ہنسی اور سکھ اور اچھی حالات کی ہنسی آپ کے کانوں میں جب آئے گی تو آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا۔ لیکن آپ نے لاکھوں کی شادی کی اور واہ واہ کر دی اور دنیا میں ڈڈورے پیٹ دیے، مگر بچی 1 مہینے کے بعد جب روتی ہوئی آپ کے گھر آئی نا، آپ کے لاکھوں روپے مٹی میں مل گئے۔ تو بس اس سے بچیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہیلے بہانوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا